सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। फरमाया, ए बनी इसराइल, याद करो, तुम उस नेमत को याद करो, उस इनामात को, उन एहसानात को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की है। जो नेमतें हमने तुम्हारे ऊपर की है उस नेमत को तुम याद करो। वअन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुमको फजीलत दी है दुनिया वालों पर। दुनिया वालों पर अल्लाह ने बनी इसराइल को फजीलत दी उस वक्त, उस जमाने में, आज नहीं। आज तो आज के दौर में उम्मत मोहम्मदिया तमाम कौम के ऊपर, तमाम मानने वालों के ऊपर उम्मत मोहम्मदिया अफजल है। आज के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले ये तमाम कौम के ऊपर अफजल है। कुरान करीम इस बात की तस्दीक करता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। कुरान करीम हमारी तारीफ में कहता है, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए, कुरान करीम के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और सहाबा की जिन्होंने पैरवी की है, ऐसे लोगों के मुताल्लिक कुरान करीम ये ऐलान करता है कि तुम पैदा इसलिए किए गए हो और तुमको बेहतरीन उम्मत बनाकर हमने भेजा है। कुंतुम खैर उम्मह, बेहतरीन उम्मत बनाकर तुमको भेजा है। तअमुरूना बिल मारूफ, दो काम की वजह से, दो काम करने की वजह से उम्मत मोहम्मदिया आज तमाम उम्मतों के ऊपर अफजल है। दो काम, एक पहला काम अमर बिल मारूफ, कुरान करीम कहता है तअमुरूना बिल मारूफ, उसका है अमर बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नहीं अनिल मुनकर। दो काम, पहला काम भलाई का हुक्म देना, भलाई का हुक्म देना कि हर बुरी चीज से इंसान बच जाए और हर अच्छा काम करने के लिए वो आमदा हो जाए। हमारा काम है भलाई का हुक्म करना, भलाई का हुक्म। और दूसरा काम हमारा ये भी है बुराई से रोकना। सिर्फ अमल बिल मारूफ करना ये काबिल नजात नहीं है। अगर हम देखते हैं कि कोई बुरा काम कर रहा है माशरे के अंदर, अगर हम नहीं रोकते हैं, एक शराबी को अगर हम शराब छोड़ने की दावत नहीं देते, सिर्फ यही कहते तुम नमाज पढ़ो, तुम इबादत करो, तिलावत करो, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि उसकी शराब हम छुड़ाएं। पहली जिम्मेदारी ये, बाद में नमाज का हुक्म, कि जब तक शराब नहीं छोड़ेगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा। हालांकि शराब पीकर नमाज पढ़ना तो बिल्कुल कुरान करीम से मना है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी नहीं अनिल मुनकर, और ये बहुत बड़ा काम है और बड़ी जिम्मेदारी है कि हर लोग इसको कर नहीं पाते। अगर आज के दौर में नहीं अनिल मुनकर करने के लिए लोग अगर आमदा हो जाएं तो बहुत सारे उसके मुखालिफिन बन जाएंगे। जैसा कि हमें सबूत मिलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मिलता है, 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ के ऊपर अमल किया है। सिर्फ भलाई का हुक्म दिया कि ये करो, ये करो, ये करो, बस। जब कुरान करीम का नुज़ूल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली फुर्सत में मना करते हैं, बुतों की इबादत मत करो। इतने दिन से लोग अमानतें रखवाते थे नबी के पास, अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे कि हमारे जो उनके जो चचा थे वो कहते थे हमारे भतीजा सच्चे हैं, बिल्कुल कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बात करता है। क्यों? क्योंकि वो अमर बिल मारूफ को देखते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत ऊपर नाजिल की, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र, कि शराब हराम है, अब ऐलान होता है मदीनों के अंदर कि शराब हराम। अब जो मानने वाले नहीं थे अब वो दुश्मन बन गए, नबी के दुश्मन। बुतों की इबादत से क्यों रोकते हो? नबी के दुश्मन बन गए। इतने साल तक तुमने रोका नहीं, अब अचानक क्यों रोक रहे हो? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दो काम की वजह से हमने उम्मत मोहम्मदिया को फजीलत दी है। पहला काम अमर बिल मारूफ, दूसरा काम नहीं अनिल मुनकर, तीसरा काम वतुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखना। आगे फरमाया लौ आमना अहलुल किताब लकान खैरन लहुम,
کہ اگر اہل کتاب اس دور میں موجود ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لائے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا تھا، بہت انعامات کیے تھے اللہ نے ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احسانات گنانے کے بعد، تمام احسانات انعامات گناتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ دنیا کے اندر مثال لے لیجئے، اگر کوئی آدمی کسی کی کوئی ہیلپ کر دے، 10,000 روپے اٹھا کے دے دے قرضہ، اگر جب مصیبت کا وقت آئے تو پھر احسانات گناتا ہے کہ دیکھو فلاں وقت ہم نے تمہیں 10,000 دیے تھے۔ اب جو 10,000 لے رہا ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ شکریہ ادا کرے گا، اس کے سامنے سر جھکائے گا، اس کا احسان ادا کرے گا۔ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنے انعامات دیے، لیکن انہوں نے سارے انعامات کی ناشکری کر کے سارے کچھ گوا دیا۔ اللہ نے ان کو یہاں تک کہہ دیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے تمہیں عالم کے اوپر، جہاں والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ نہیں آئے گا کوئی نفس، کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کے مناظر کو بیان کرتے ہیں، فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے اور آسمان پہ پہنچیں گے، تمام کی روح آسمان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی، جس دن تمہاری سانس تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، جس دن تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس دن سے ڈرو۔ روز مرہ تم یہ دیکھتے ہو کہ فلاں جگہ کسی کا انتقال ہوا، فلاں جگہ کسی کی میت ہو گئی، گھر والے رو رہے ہیں، یہ روز مرہ دنیا کے اندر معمول چلتا ہے، لیکن تم عبرت نہیں پکڑتے کہ تمہارا نمبر بھی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کچھ کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، نہ بیٹا ماں کا کچھ کام آ سکتا ہے، نہ ماں اپنے بیٹے کی سفارش کروا سکتی ہے، نہ ساس سسر کوئی نہیں، نہ نند، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ کسی کی سفارش اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر باپ کہہ دے یا اللہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، بیٹا کہہ دے یا اللہ میرا باپ بوڑھا ہے، قیامت کے دن اللہ اگر کہے میرے باپ کو چھوڑ دے، ماں کہے میرے فلاں بچے کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کا معاملہ کریں گے، اس دن ترازو قائم ہوگا، اس دن حساب و کتاب کا منظر چلے گا، تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ کسی کی سفارش درخواست قبول نہیں۔ اگر ہمارے کام اگر آتے ہیں تو ایک چیز کام آئے گا، وہ ہے ہمارا اعمال کام آئے گا۔ ہم اگر بچ سکتے ہیں تو عمل کی بنیاد پہ بچیں گے، کسی کی سفارش کی بنیاد پہ نہیں۔ اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم دین کے اندر دنیا میں رہ کر دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، ہمیں کوئی دوسرا بچا لے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کا گمان یہ تھا، ان کی سوچ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کروا دیں گے، کیونکہ وہ جلیل القدر نبی میں سے ہیں، اور ہم ان نبی کے ماننے والے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی کلام کیا کرتے تھے، جن کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی، اپنے برکات کا نزول کیا ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم یہ کبھی گمان مت کرنا کہ تمہاری سفارش کوئی کروا سکتا ہے، کوئی نہیں کروا سکتا تمہاری سفارش، چاہے بڑا سے بڑے ولی ہو، بڑا سے بڑا پیر ہو، کوئی بھی تمہاری سفارش نہیں کروا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی سفارش کی اجازت نہ دے دے۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو اجازت دیں گے کہ فلاں کے متعلق تم سفارش کرو، وہ آدمی اسی کے متعلق سفارش کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ان سے نہ کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر
بے شمار آیتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کریم یہاں تک کہتا ہے کہ اگر انسان دنیا کا بڑا سے بڑا مالدار ہو، بڑا سے بڑا پیسے والا ہو، روپیہ والا ہو، اگر قیامت کے دن سارے روپیے کو جمع کرے، ساری دولت جمع کر لے، وہ پوری دنیا کا مالک ہو، سارے دولت جمع کرنے کے بعد بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تمام پیسے، تمام روپیے، تمام دولت اگر پیش کرتا ہے، قرآن کریم اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس پیسے کو، اس دولت کو، اس ہدیے کو قبول ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس ہدیے کو اس کے منہ پہ مارے گا اور کہے گا جاؤ اسے لے جاؤ، جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ان سے کوئی فدیہ، کوئی ٹیکس، کوئی کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر انسان جیل میں چلا جائے تو پیسے وغیرہ دے کر وہ بیل کرا سکتا ہے، وہ چھٹکارا لے سکتا ہے، رشوت دے سکتا ہے دنیا کے اندر، لیکن اللہ کے فرشتے اتنے مضبوط ہے، اتنے مضبوط ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتے کہ فلاں قبر کے اندر پیر سویا ہوا ہے، فلاں قبر کے اندر کوئی اللہ کا ولی سویا ہوا نہیں۔ قبر کے اندر آئیں گے اور سوال کریں گے من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ اگر ہمارا دنیا کے اندر عمل صحیح ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے اندر اتنی صلاحیت دیں گے، اتنی طاقت دیں گے کہ ہم اس کے سوال کا جواب دے سکیں گے۔ فرمایا کہیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی کے بارے میں کہیں گے تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ہم نبی کے چاہنے والے ہوں گے، ہم نبی کے پیروکار ہوں گے، نبی کی سنت کے اوپر اطاعت اگر کریں گے، تو اگر ہم قبر کے اندر جائیں گے تو ہم فوراً بلا جھجک فرشتوں سے کہہ دیں گے ہائی ھذا نبی، کیا یہ ہمارے نبی ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے۔ تو کہے گا ما دینو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ سوال کا جواب تو ہمیں دنیا تک بڑا آسان لگتا ہے، 3 سوال دے دیں گے جواب۔ نہ، اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہی نہیں کرے گا اگر اعمال خراب ہوں گے، وہ صلاحیت دے گا ہی نہیں تو ہم بولیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی ہدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وہ زمین اور آسمان جتنا سونا بھی اللہ تعالیٰ کو دے دے گا اور کہے گا کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے، جہنم کی تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے تو چھوڑ دے، یہ سارا پیسہ تو لے لے، اور زمین جتنا بھر کے سونا دے دے گا اللہ قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔